اچھا جی، نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. کتاب دھنک پیج نمبر 9. ٹاپک دیا ہوا ہے آپ کے پاس نافرمان چوزا. یہ ایک فرضی کہانی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی سی مرغی نے ایک بڑے سے ٹوکرے میں بہت سی گھاس پھوس اکٹھی کی اور اس نرم نرم گھاس پر بہت سے سفید سفید انڈے دیے اور دن رات ان پر بیٹھنا شروع کیا. 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، کہیں 21ویں دن جا کر انڈے کھٹ کھٹ ٹوٹنا شروع ہوئے اور ہر انڈے میں سے ایک ایک ننھا منا چوزا نکلا. ان کے چھوٹے چھوٹے پر کیسے نرم تھے اور کیسے گرم، ہر بچہ روئی کا گالا معلوم ہوتا تھا. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک چیز پتہ لگی کہ اگر مرغی انڈے دیتی ہے، جب مرغی انڈے دیتی ہے تو اس میں چوزے کتنے دن میں نکلتے ہیں؟ عموماً 21ویں دن انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان میں سے چوزے باہر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے لکھا ہے کہ کیسے نرم اور کیسے گرم، ہر بچہ روئی کا گالا معلوم ہوتا تھا. روئی کا گالا مطلب روئی کا چھوٹے سے ٹکڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح سے اتنا ہی سافٹ اور نرم محسوس ہو رہے تھے وہ. ماں بہت خوش تھی، پھر بھی اسے ذرا سی فکر باقی تھی. ایک انڈا رہ گیا تھا جس میں سے ابھی تک کچھ نہ نکلا تھا. بیچاری ماں اسے اپنے پروں سے گرمی پہنچا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس میں سے بھی ایسا ہی پیارا بچہ نکلے جیسے اور انڈوں سے نکلے ہیں. اس فکر میں دعائیں مانگتے 2 دن گزر گئے کہ 24ویں دن صبح تڑکے یعنی صبح سویرے 24ویں دن صبح تڑکے انڈے کے اندر سے کسی نے کھٹ کھٹ کر کے انڈے کو توڑ دیا. انڈا جو ٹوٹا تو ایک ننھا سا بچہ نکلا. یہ بچہ بالکل نرالا تھا، باقی بچوں سے مختلف اور بلا کا شریر یعنی بہت زیادہ شریر تھا. اسے جو سوچتی نرالی ہی سوچتی. باقی بچے پھر سکون کے تھے، وہ ہوتے ہیں نا آڈ ون آؤٹ کہنا چاہیے، اپنے گھر میں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے تھا. ایک دن یہ نرالا بچہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں میں گھر میں نہیں رہوں گا، میں تو جا کر بادشاہ کا محل دیکھوں گا اور بادشاہ سے ملوں گا. ارے میرے پیارے، میرے ننھے چوزے، ماں نے کہا، کیسی باتیں کرتا ہے؟ مجھے ان باتوں سے ڈر لگتا ہے. چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ چین سے گھر میں رہیں اور ماں کے پروں میں خوب گرم گرم رات کاٹیں. ماں نے اسے سمجھانا چاہا کہ بھئی تم کو کیا سوجی ہے بادشاہ سے ملنے کی، گھر میں رہو سکون سے ہمارے پاس. لیکن میاں چوزے نے ایک نہ سنی. سر ہلایا، اپنا بازو پھڑپھڑایا، اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں اور چیپ چیپ خدا حافظ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے نکل گئے. چیپ چیپ کیا ہے بھائی؟ چوزے، مرغی کی آواز تو آپ پہچانتے ہیں، لیکن چیپ چیپ چوزے جب بولتے ہیں نا تو ایک ایسی ہی ہلکی سی باریک سی آواز نکلتی ہے جیسے چیپ چیپ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اس آواز کو انہوں نے یہاں پہ چیپ چیپ کا نام دیا کہ چیپ چیپ کرتے یعنی اپنی ہلکی باریک سی آواز میں خدا حافظ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے نکل گئے. تیزی سے چلنے کی وجہ سے جو پاؤں پھسلا تو وہ گر گئے. اب گھر سے نکلتے ہی نافرمانی کی تھی کیونکہ اپنی امی کی، تو گھر سے نکلتے ہی مسائل سے واسطہ پڑ گیا ان کا. سب سے پہلے کیا ہوا؟ پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے. سڑک کے کنارے ایک جگہ آگ جل رہی تھی. وہ ایک پیر سے لنگڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے. آگ نے کہا، چوزے میاں ذرا اپنی ننھی سی چونچ میں 2-4 تنکے اٹھا لاؤ اور مجھے دے دو کہ میں ذرا اوپر اور جل لوں. مگر چوزے میاں نے ایک نہ سنی. اپنا سر ہلا کر اپنا بازو پھڑپھڑایا، اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیں اور چیپ چیپ کرتے، نہیں ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں کہتے ہوئے آگے چل دیا. ابھی انہوں نے اس کا خاص اسٹائل بتایا کہ وہ کیا کرتا تھا. جب بھی کوئی اس سے بات کرتا تھا اور اس کو نہیں ماننی ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا، اپنا بازو پھڑپھڑاتا تھا، آنکھیں ادھر ادھر گھماتا تھا، پھر ایک اسٹائل سے وہ چیپ چیپ کر کے وہ منع کر دیا کرتے تھے کہ نہیں ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں کہتے ہوئے آگے چل دیے. کچھ دور چلے تو ایک چھوٹا سا چشمہ ملا. اس سے پانی کے راستے
اس کا پانی راستے کے کنارے کنارے بہہ رہا تھا۔ چشمے نے کہا، میاں چوزے دیکھو، میرے راستے میں یہ 2-4 کنکر آ پڑے ہیں، انہیں ذرا اپنی چونچ سے ہٹا دو کہ میں زیادہ آرام سے بہہ سکوں۔ مگر میاں چوزے نے ایک نہ سنی، سر ہلا کر اپنے بازو پھڑپھڑائے، اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائی اور چیپ چیپ، نہیں، ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، کہتے ہوئے آگے چل دیے۔ اچھا، اب اس کے اسٹائل سے ایک یہ بھی بات پتہ لگ رہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا غرور تھا نا، اسٹائل سے وہ بات کرے کہ نہیں بھائی، میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، مجھے بہت ضروری ہے۔ اب جیسے وہ خود بہت بڑی چیز ہیں اور انہیں بادشاہ سے ملنے کے لیے جو نا بادشاہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا اور بہت ضروری جانا ہے، تو یہ ایک تکبر بھی تھا اس کے اسٹائل میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ لنگڑاتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھے تو ایک بڑی سی جھاڑی ملی۔ جھاڑی کے کانٹوں میں بیچاری ہوا کا دامن پھنس گیا تھا۔ اچھا، چونکہ یہ فرضی کہانی ہے تو ساری چیزیں ہی فرضی ہیں، ہوا کا دامن نہیں ہوتا، ہوا جو ہے جھاڑیوں میں سے گزر رہی ہے تو یقیناً ٹکرا کے گزر رہی ہے، تو اس چیز کو انہوں نے بتایا کہ ہوا کا دامن پھنس گیا تھا اور وہ ادھر ادھر سے نکل کر چلاتی تھی۔ اس نے مرغی کے اس بچے کو جو دیکھا تو بولی، میاں مسافر، خدا کے واسطے رحم کرو اور مجھے اس جھاڑی میں سے نکال لو۔ اس کے کانٹے بڑے تیز ہیں اور بہت چبھتے ہیں، مگر چوزے نے ایک نہ سنی، سر ہلا کر اپنا بازو پھڑپھڑایا، آنکھیں ادھر ادھر چلائیں اور چیپ چیپ، وہی جملہ دہرایا انہوں نے کہ نہیں، ہمیں خود جلدی ہے، ہم بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، کہتے ہوئے آگے چل دیے اور کودتے پھاندتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بالآخر وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کا باورچی ایک مرغی کا چوزا پکڑنے نکلا تھا کہ بادشاہ کے ناشتے کے لیے پکائے۔ اس نے جو میاں چوزے کو اچکتے ہوئے دیکھا تو انہیں جھٹ سے پکڑ لیا اور دیگچی میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا۔ اب کیا ہوا جی؟ میاں چوزے نے چلانا شروع کیا، دہائی ہے، دہائی بھی آگ، بادشاہ سلامت کی دہائی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے بادشاہ سلامت کا اس نے واسطہ دیا، خدا کا واسطہ ہے، مجھے جلاؤ نہیں۔ مگر آگ برابر جلے گئی اور جلائی گئی اور اسے جواب دیا کہ نہیں، اب میرا موقع ہے، میں تمہاری مدد نہ کروں گی، جب مجھے ضرورت تھی تو تم جلدی میں تھے، اب مجھے جلدی ہے۔ تھوڑی دیر تک میاں چوزے دیگچی میں بڑے ابلتے رہے کہ بادشاہ کا بڑا باورچی آیا۔ اس نے ڈالا تھا، اس کے بجائے دوسرا ان کا جو ہیڈ تھا وہ آیا، بڑا باورچی۔ اس نے جو ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ چوزا جل کر کوئلہ سا ہو گیا، یعنی کہ ہنڈیا جل گئی۔ اس نے دیگچی سے نکال اسے باہر پھینک دیا اور باورچی سے کہا کہ دوسرا چوزا لاؤ، یہ چوزا بادشاہ سلامت کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوا؟ باورچی خانے میں ایک نالی تھی، چوزا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، میاں پانی، تمہیں بادلوں کی قسم، سمندر کی قسم، ذرا مجھے ٹھنڈا کر دو، بالکل جل گیا ہوں۔ اچھا، یہ چونکہ دیکھیں فرضی کہانی ہے نا، تو اس میں اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، ظاہر ہے جلنے مرنے کے بعد کون کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک نافرمانی کی سزا دکھائی ہے انہوں نے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے قسم دی ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بادلوں کی قسم اور سمندر کی قسم کی بجائے کر لیں، سمندر کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ چیز کی، یعنی کہ کسی اور چیز کی قسم کھانا حرام ہے، منع ہے، شدید گناہ کی بات ہے۔ یہ چونکہ فرضی کہانی ہے تو انہوں نے اس طرح سے لکھ دیا کہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے، ادروائز حقیقی زندگی میں آپ نے اگر ٹی وی ڈراموں میں اور ادھر ادھر پروگرامز میں کہیں سنا ہو یا کارٹونز میں سنا ہو کہ بھئی کوئی کسی اور کی قسم کھاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے پڑھتے۔ مجھے ٹھنڈا کر دو، بالکل چل گیا ہوں۔ مگر نالی میں پانی آہستہ آہستہ بہنے لگا اور مسکرا کر بولا، نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جب مجھے تمہاری ضرورت پڑی تھی تو تم اس وقت کیسے جلدی میں تھے، اب میرا موقع ہے، میں جلدی میں ہوں۔ ادھر سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میاں چوزے اس میں اڑ گئے۔ اب انہیں ڈر لگنا شروع ہوا کہ نہ جانے یہ ہوا کہاں لے جا پھینکے۔
تو لگے ہوا کی خوشامد کرنے، بھی ہوا مجھے ادھر ادھر دھکے نہ کھلاؤ، ذرا تو چین سے رہنے دو۔ لیکن ہوا نے ہنس کر سیٹی بجائی اور کہا، نہیں نہیں، اب مجھ سے کیا مدد مانگتے ہو؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تم بڑی جلدی میں تھے، اب میں جلدی میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تمہاری بات سنوں، میرے پاس وقت نہیں کہ تمہاری بات سنوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ یہ کہہ کر ہوا نے جو زور سے اوپر کا رخ کیا، نیچے سے ہوا گھوم کے اوپر جو چلی، تو میاں چوزے ایک مینار کی چوٹی پر جا کر اٹک گئے اور ابھی تک وہیں لٹکے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مڑ کر لوگوں کو ہوا کا رخ بتاتے ہیں۔ اب وہ ایک قطب مینار ٹائپ کی چیز لگی ہوئی تھی ایک مینار کے اوپر، جو کہ ہوا کا رخ بتاتی ہے کہ ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لکھا ہوا ہے اس پہ۔ تو جب ہوا جس رخ پہ یہ ہوتی ہے اس طرف یہ تیر گھوم جاتا ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مڑ کر لوگوں کو ہوا کا رخ بتاتے ہیں۔ جب کبھی مرغی کا کوئی چھوٹا بچہ اس کے پروں سے نکل کر ادھر ادھر جاتا ہے تو دکھیاری مرغی، دکھیاری یعنی کہ ظاہر اس چوزے کی جو ماں تھی مرغی، وہ بہت دکھی انداز میں کہتی ہے، دکھیاری مرغی ٹھنڈی سانس بھرتی ہے اور انہیں اس نرالے بھائی کا قصہ سناتی ہے جو شرارت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مینار پر ٹنگا لوگوں کو ہوا کا رخ بدلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کہانی کمپلیٹ ہو گئی۔ نیچے ایک چیز دی ہوئی ہے، یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں ذرا، اس میں بھی آپ کے لیے کچھ ہے میسج، پڑھیے اور غور کیجیے۔ فرضی کرداروں پر مبنی خیالی داستانوں کو اردو میں افسانہ یا خیالی فرضی کہانیاں اور انگریزی میں فکشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیالی کہانی یا فرضی کہانی جو ہوتی ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فکشن کہتے ہیں۔ ایسی من گھڑت کہانیاں، من گھڑت یعنی جو آپ نے دل سے گھڑی ہوں، اپنے ذہن سے گھڑ لی ہوں، ان کا کوئی حقیقت میں وجود نہ ہو، ایسی من گھڑت کہانیاں بہت مقبول ہو جانے پر کچھ کم علم لوگ انہیں حقیقت بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ ضروری ہے کہ پڑھنے والے حقیقی اور فرضی کہانیوں، واقعات، حکایات کا فرق پہچانیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پڑھ کے یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ جو ہے وہ کہانی فرضی ہے تو اس کو فرض تک ہی رہنے دیں، فرضیت مطلب گھڑی ہوئی کہانی تک ہی رہنے دیں، اس کو حقیقت نہ سمجھیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فلمز میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو اسپائڈر مین ہے وہ کہاں سے کہاں اڑ جاتا ہے اور چڑھ جاتا ہے، اور سپر مین ہے تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ صرف ایک فرضی کردار ہیں، وہ وہی کہانیوں میں ہی کرتے ہیں، فلموں میں ہی کرتے ہیں، ڈراموں میں کرتے ہیں، کارٹونز میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ سپر مین کی طرح اسی طرح سے اڑنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کو کیا کہنا چاہیے، من گھڑت کہانیاں ہیں، بس انہیں اسی حد تک دیکھنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی سے آپ کو سبق کیا ملا یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم نے جو ہے وہ جو آپ کی کتاب ہے اردو کی، جو کتاب ہے آپ کی دوسری والی گلِ لالہ، اس میں ایک ٹاپک ہمارا جو ہے وہ یونٹ 2 شروع ہوا تھا، اس کا نام ہے فرما برداری، ہے نا؟ اسی کے حوالے سے یہ ٹاپک دیا ہوا ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ ٹاپک ہے، اور اس کا کیا ہے، نافرمان چوزہ اس کا عنوان تھا۔ اب اس کہانی میں کیا سبق ہے، یہ انہوں نے ایک چوزے اور ایک کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہا ہے کہ جو بھی جب بھی کہیں نافرمانی کرے گا، فطرت سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا، اب چاہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو، اپنے والدین کی ہو، اپنے اساتذہ کی ہو، کسی بھی بڑے کی ہو جو آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کرنا، اس کی بات کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اپنی منمانی کرنا، دراصل کیا ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ خسارے میں ہی مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے بھی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج، اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اپنے سے بڑوں کی بات جو کہ صحیح ہو اس کو مان لینا چاہیے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ذرا سا مشورہ کر لینا چاہیے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، آپ کو صحیح لگ رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، تو جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں لوگ، ان کی بات کو توجہ سے سن لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ورنہ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، خسارہ ہاتھ میں آتا ہے۔ آگے چلیے، نیکسٹ پیج پہ اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہانی نافرمان چوزہ کیسی کہانی ہے۔
ٹک کا نشان لگائیے، اپنے جواب کی 2 وجوہات بھی لکھیے۔ نیچے جو ہے وہ 2 باکس دیے ہوئے انہوں نے، اس میں حقیقی ہے یا فرضی، اس میں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس پہ جو ہے وہ آپ نے نشان لگانا ہے، اور پھر اس کی 2 وجوہات لکھنی ہے کہ یہ آپ کو کیوں فرضی لگی یا کیوں حقیقی لگی۔ پھر اس کے بعد ہے اس کہانی میں مرکزی کردار کس کا ہے، اس میں مین جو کردار ہے وہ کون ہے، ظاہر ہے کہ وہ چوزا ہی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کہانی میں نافرمان چوزے کا کون سا جملہ بار بار دہرایا گیا ہے وہ آپ لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے صفحے پر دی گئی خالی جگہوں میں اس کہانی کے واقعات درست ترتیب سے لکھیے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ کہانی کے کچھ جملے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں جو کہ آگے ترتیب سے لکھنے کے، پہلے کون سا کام ہوا، دوسرا کون سا ہوا، جیسے چوزوں کا انڈے سے نکلنا، جھاڑی میں پھنسی ہوا سے ملنا، بڑے باورچی کا چوزے کو دیگچی سے نکال پھینکنا، بانی کے چشمے سے ملنا، ہوا کی خوشامد کرنا، ہوا کے زور سے مینار کی چوٹی پر جا اٹکنا، بادشاہ کے محل میں پہنچنا، سڑک کے کنارے آگ سے ملنا۔ یہ جو ترتیب تھی کہانی میں جو آپ نے پڑھی ہے اس کو جو ہے وہ اس حساب سے ان جملوں کو لکھنا ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے کام کیا ہوا تھا، چوزوں کا انڈے سے نکلنا، پھر کیا ہوا تھا، نافرمان چوزے نے کیا کیا تھا، نافرمانی کی تھی اور وہ سڑک کے کنارے آگ سے ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہوا، تیسرا کیا اسٹیپ تھا، چوتھا کیا تھا، وہ کہانی کو دیکھتے ہوئے آپ کر لیجیے گا۔ تو یہ آپ کو نیکسٹ پیج پہ اس طرح سے ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیا ہوا ہے اس کہانی کے سب سے دلچسپ منظر کے چند جملے نقل کیجیے اور تصویر بنائیے۔ دلچسپ جملے نقل کر لیجیے گا، تصویر بنانے کا اگر کسی کا دل چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آ کے یہ کہانی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کی مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب یہ کام آپ کر لیجیے گا اور لازمی طور پہ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا پلیز، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔